یار آپ لوگ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ آپ کو تو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا مولوی ڈٹ جاتا ہے، سرکار کی شان کی باری آتی ہے نا، بس نو کمپرومائز، ہر چیز پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے لیکن سرکار مدینہ کی عزت اور عظمت پر کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ بس ہم نے تو یہی سننا ہے، یہی بولنا ہے اور یہی سننا ہے۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اب ذرا توجہ کرنا، اب میں سرکار کی شان سناتا ہوں اللہ کے قرآن سے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ آ جاؤ ذرا 40 دن کے لیے کوہ طور پہ۔ جا کے کوہ طور پہ ایک قسم کا اعتکاف بیٹھ گئے، اللہ اللہ کرتے رہے۔ اللہ نے واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، پوری کی پوری کتاب، تختیاں عطا فرمائیں، فرمایا جاؤ لے جاؤ۔ آپ ادھر گئے ہوئے تھے نا، تو پیچھے سے آپ کا ایک برادری کا ہی بندہ تھا، سامری جادوگر، اس نے قوم والوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے ہیں، نہ جانے کب آئیں، تو ایسا ہے میں تمہیں نا سونے کا خدا بنا دیتا ہوں، تو تم اس کی عبادت کرتے رہو جناب موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک۔ بدھو قوم سب نے سونا زیورات دے دیے، اس نے ایک سنارا تھا نا، سونے کا بچھڑا بنا لیا۔ اس کے پاس مٹی تھی، سامری کے پاس، کون سی مٹی؟ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام آئے حضرت موسیٰ کے پاس، اس نے دیکھ لیا حضرت جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑی پر سوار تھے نا، وہ گھوڑی جب چلتی تھی خشک زمین پر، جہاں گھوڑی کے قدم لگتے تھے نا، جب قدم اٹھتا نمی بھی آ جاتی فوراً اور سبزہ بھی نکل آتا۔ حضرت جبریل کی گھوڑی کی یہ شان ہے، مردہ زمین پہ قدم لگے نمی بھی آ جاتی ہے، گھاس بھی آ جاتا ہے۔ جب جبریل کی گھوڑی قدم رکھ دے، وہ جگہ اتنی شان والی ہے تو اس گھوڑی کا قدم سے لگی مٹی زندہ ہو رہی ہے نا، فوراً سبزہ آ رہا ہے، نمی آ رہی ہے۔ جب جبریل کی گھوڑی کے قدموں سے لگی مٹی اتنی پاورفل ہے تو اس گھوڑی کا قدم کتنی شان والا ہوگا، تو گھوڑی پوری کی پوری کتنی شان والی ہوگی۔ تو اس گھوڑی کا جو سوار ہے جناب جبرائیل، وہ کس شان کا مالک ہوگا، اور جناب جبریل خادم ہے میرے مصطفیٰ کے در کے، اور جس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے، جس لجپال آقا کے نوکر جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں سے لگی مٹی اتنی شان والی ہے، خدا کی قسم ہے میرے آقا کی شان تو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اتنا اللہ نے شان اور درجہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس سامری نے وہ مٹی اٹھائی، اس نے دیکھا مٹی بڑی شان والی ہے، تو جیسے وہ مٹی لی سنبھال کے رکھ لی، سونے کا بچھڑا بنایا، اور وہ مٹی اس نے بچھڑے کے منہ میں رکھ دی، کیونکہ وہ مٹی سبحان اللہ جبریل کے گھوڑی کے جو پاؤں لگے تھے شان والی تھی، سونے کا بچھڑا، لیکن جیسے وہ مٹی لگی بچھڑے کے منہ کو، جو مٹی جبریل کی گھوڑی کے قدم چوم چکی ہے، بچھڑے کے منہ میں آئی تو بچھڑا زندہ ہو گیا، اس نے باں باں کرنی شروع کر دی۔ تو یہ کہنے لگا سامری، کہتا ہے کبھی تم نے سونے کا جانور دیکھا ہے؟ نہیں۔ اس نے کہا پھر جو سونے کا ہو وہ پھر خدا ہی ہو سکتا ہے نا، جانور تو نہیں نہ ہو سکتا، یہ تمہارا معبود ہے۔ تو اس نے قوم کو لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نا، تو اللہ نے بڑا جلال ان کی طبیعت میں رکھا تھا، بڑا جلال، اور پھر رکھا بھی اللہ نے جلال تھا نا، تو اللہ ان کے جلال کا ناز بھی اٹھاتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ کسی کی جرت ہے کہ اللہ کی کتاب کو نیچے پھینک دے؟ بولیے نہیں نا۔ کسی کی جرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جلال میں کلام کرے؟ نہیں نا۔ لیکن سرکار معراج کی رات گئے نا،
سرکار نے دیکھا ایک بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے پردے سے، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کلام فرماتا ہے، لیکن وہ بندہ بڑا تیز ہے، بڑی تیزی سے کلام کر رہا ہے اور بڑے سخت سے انداز سے۔ تو سرکار نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ اللہ کے جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ایسے کلام کر رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے خود ہی جلال دیا ہے، اس لیے وہ جلال کا ناز بھی اٹھاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اور جلال پتہ ہے کتنا؟ قرآن میں ہی لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک آپ کی برادری کا اور ایک فرعون کی برادری کا۔ آپ کی برادری کے بندے نے کہا یا موسیٰ مینو بچائیو، اب مینو لے گیا لکوں۔ آپ گئے، فرمایا چھوڑ دے، کہتے ہیں میں نہیں چھوڑتا۔ پتہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فَوَقَذَهُ موسیٰ، کیا کیا؟ ایک تھپڑ رکھا، کیا ہوا؟ فَقَضَى عَلَيْهِ، ہم کہتے ہیں قضاء الہی سے فوت ہو گیا، یہ وہی قضا ہے، فَقَضَى عَلَيْهِ، اتھے ہی مر گیا۔ اسرائیل آئے، بخاری شریف میں لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی جان نکالنے، اچانک سامنے آ گئے، جان نکالنے کا، کون ہو تم؟ بغیر پوچھے آ گئے، کون ہو تم؟ حضرت جی اسرائیل ہوں، وہی کرنے آئے ہوں جو میری ڈیوٹی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں آ گیا جلال، ایک زوردار تمانچہ لگایا، اسرائیل کے آنکھ نکل گئی۔ آئے تھے جان نکالنے، آنکھ نکلوا کر واپس اللہ کی بارگاہ میں وہ پھر آگے لمبی حدیث ہے۔ تو اللہ نے ہی جلال عطا فرمایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا ناز بھی جلال کا اٹھاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے کوہ طور سے واپس، دیکھا کہ قوم تو بچھڑے کو رب مان رہی ہے، بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، ہاتھ کے اندر نا وہ تورات تھی، تورات شریف تختیاں تھیں، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، پھینک دی نیچے، غصے کے اندر پھینک دی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ایک ہاتھ ادھر سے ڈالا اور ایک داڑھی میں ڈالا، پکڑ کر کھینچا اپنی طرف۔ میں تمہارے حوالے کر کے گیا تھا قوم، تو یہ کیا، یہ تو بچھڑے کو رب مانے بیٹھے، شرک کر رہے ہیں، مشرک بنے بیٹھے، تو آپ نے ان کو روکا ٹوکا کیوں نہیں؟ تو توحید کا معاملہ تھا نا، شرک کا معاملہ تھا، تو جلال تو آنا تھا اللہ کے پیغمبر کو، بڑا جلال آیا۔ تو اپنے بھائی، وہ بھی نبی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام، یہاں سے پکڑ لیا، تو انہوں نے کہا قال ابن ام، اور 16ویں پارے میں ہے یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اور بھائی جان، اور میری ماں دے پترا، یبن ام، اور میری ماں دے بیٹیا، چھوڑ دے میری داڑھی، چھوڑ دے میرے بال، میں نے تو آپ کے آنے کا انتظار کیا تھا، کیونکہ میں اکیلا تھا، یہ قوم بھی کمزور ہے، وہ سناروں کا ٹبر ہے، مال شال چوکھا ہے ان کے پاس، اگر میں ان کو کہتا کہ لڑو ان کے ساتھ تو ہم کمزور تھے، تو اس لیے آپ کے فیصلے کا انتظار تھا، آپ کا انتظار تھا کہ آپ آئیں گے، جیسے کہیں گے ویسے ہم کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سامری بے ایمانہ، تو نے یہ کیا کیا، اور اس کو کیسے زندہ کیا سونے کے بچھڑے کو؟ کہتے جی میں نے ایک فرشتہ دیکھا، تو اس کے گھوڑے کے جو آثار تھے، من آثار الرسول فنبذتها وکذالک سولت لنفسی، تو میں نے جبریل کے گھوڑے کے قدموں سے لگی مٹی دیکھی کہ قدم لگتا ہے تو زمین زندہ ہو جاتی ہے، فوراً گھاس اگاتی ہے، نمی بھی آ جاتی ہے، تو میں نے کہا یہ تو بڑی کاریگر چیز ہے، میں نے اس کو اٹھا کر بچھڑے کے منہ میں ڈالا، یہ زندہ ہو گیا، میں نے ایسے اس کو زندہ کیا۔ فرمایا جا، آج کے بعد میں موسیٰ تیرے اوپر ایک عذاب مسلط کر رہا ہوں، فَاذْهَبْ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، فرمایا تو جس کے پاس بھی جائے گا آج کے بعد یہی کہے گا مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ اور یہی ہوا،
اس کے پاس جو بھی آتا غلطی سے بھی اگر وہ سامری کو ہاتھ لگا دیتا اس کو بخار چڑھ جاتا تھا، بڑے زور کا بخار چڑھتا، اس لیے جو بندہ اس کو ملنے آتا نا کہتا دور بیٹھو، میرے نیڑے نہیں لگنا، مینوں ہاتھ نہیں لانا۔ یہ اس دور کا کرونا تھا جو حضرت موسیٰ نے اس کو لگا دیا، تو کہتا تھا نہ مجھے ہاتھ نہیں لگانا، میرے قریب بولو نہیں آنا۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر یہ سزا نافذ کر دی۔ تو پتہ چلا اللہ جس طرح اپنے نبیوں کو یہ پاور دیتا ہے کہ وہ گناہ گاروں کو بخشوا لیتے ہیں، یہ بھی اللہ پاور دیتا ہے کہ بے ایمانوں کی پکڑ بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ نفع کے بھی اور نقصان کے بھی دونوں کے مالک مجازی طور پر اللہ نے ان کو بنایا۔ حقیقت میں نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ۔ مجازن یہ بھی نفع نقصان کے مالک ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی توفیق سے۔ پیاس لگی ہو، بندہ جائے دکان پہ کہے یار جوس دینا، وہ جوس دے، آپ جوس پیو، جوس پینے کے بعد کہو یہ ٹھنڈ پائے گی۔ ٹھنڈ کنے پائی؟ جوس نے، لیکن حقیقت میں ٹھنڈک ڈالنے والا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو یہ جو کہا نا یار بریانی نے مزہ کرا دیا، جوس پیا، پانی پیا، ٹھنڈ پڑ گئی سینے میں، یہ مجازن ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت علی کو کہا جاتا ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ جب جنگل کے شیر کو شیر کہا جاتا ہے وہ حقیقت ہے، اور جب انسان کو شیر کہا جائے تو یہ کیا ہے؟ بولیے مجاز ہے۔ تو مجازی طور پر اللہ اپنے پیاروں کو نفع اور نقصان کا اختیار عطا فرماتا ہے۔ وہ مخلوق کے خدا کو نفع بھی دیتے ہیں، اور سامری جیسا کوئی اڑی تڑی کرنے والا بے ایمان ہو تو اس کے اوپر سزا بھی نافذ کر دیتے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ خیر اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن چلا گیا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی سزا دے دی، تھوڑا سا وقت گزر گیا، آپ کے بھائی جان نے بھی آگے سے وہ اپنا عذر پیش کر دیا کہ میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا، اب آپ کا جلال مبارک ٹھنڈا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، فاغفر لنا، یا اللہ ہمیں بخش دے، وارحمنا، یا اللہ ہمارے اوپر رحم بھی فرما، وانت خیر الغافرین، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو تختیاں پھینک دی تھیں ان کو اٹھایا، ان کو اٹھا لیا۔ اٹھانے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں ایک اور دعا مانگی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، یا اللہ تو ہمارے لیے بھلائی لکھ دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے۔ تو اللہ نے جواب دیا، بیچ میں الفاظ ہیں تو ان کا کسی اور عنوان سے تعلق ہے تو بیچ میں چھوڑ رہا ہوں، تو موضوع کے متعلق جو الفاظ ہیں وہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ کہہ لو یار۔ فرمایا پیارے موسیٰ میں بھلائی لکھ دوں گا، کن کے لیے؟ جو تقوی اختیار کریں گے، جو زکوٰۃ دیں گے، اور وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، ان کے لیے میں بھلائی لکھ دوں۔ اب یہ دیکھنا سرکار کی شان یہاں کیسے آتی ہے۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمارے لیے کیا لکھ دے؟ لو بولو یار، کیا لکھ دے؟ بھلائی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کیا لکھ دے؟ بھلائی لکھ دے۔ اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ میں بھلائی لکھوں گا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے،
اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں ان سب کے لیے میں بھلائی لکھ دوں گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے بھلائی لکھ دوں گا۔ اور کن کے لیے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا موسیٰ آپ نے کہا یا اللہ ہمارے لیے بھلائی لکھ دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ فرمایا ہاں میں بھلائی لکھ دوں گا، تقوی والوں کے لیے بھلائی، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے بھلائی، ایمان لانے والوں کے لیے بھلائی۔ آگے فرمایا اور وہ لوگ جو میرے اس محبوب پر ایمان لائیں گے جن کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور زبور کے اندر لکھا ہوا پاتے ہیں، اس محبوب پر جو ایمان لائے گا میں اس کے لیے بھی دنیا میں آخرت میں بھلائی لکھ دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے واسطے منگی، رب نے فرمایا آپ کو تو دینی ہے، جو میرے یار کے لڑ لگے گا نا میں نے اس کے لیے بھی بھلائی، بولو یار، بھلائی اس کے لیے بھی لکھ دی ہے۔ آگے فرمایا اس محبوب کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا یأمرہم بالمعروف، وہ محبوب نیکی کا حکم دے گا، اچھائی کا حکم دے گا، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے بولیے روکے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے لیے بھلائی مانگی نا، اللہ نے فرمایا دی، لیکن ان کو بھی بھلائی دی۔ جو میرے محبوب پر ایمان لائیں گے، جو محبوب امی ہے، وہ لوگ اس محبوب کا ذکر اپنی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور وہ محبوب جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، میرا وہ محبوب جو لوگوں کے لیے ستھری چیزیں، پاکیزہ چیزیں حلال کرے گا اور خبیث چیزیں حرام کرے گا۔ جو اس شان والے محبوب پر ایمان لائے گا میں نے اس کے لیے بھی بھلائی لکھ دی ہے۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا ہاں موسیٰ آپ کو بھی بھلائی دی اور جو میرے محبوب کی امت ہے ان کو بھی بھلائی دی، کام ہو جاتا نا، لیکن نہ، اللہ نے فرمایا میرا وہ محبوب جس کا تورات میں بھی ذکر ہے، انجیل میں بھی ذکر ہے، جو امی ہے، جو اچھائی کا آرڈر دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، خبیث چیزیں حرام کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور میرا وہ محبوب جو لوگوں کا بوجھ بھی دور فرماتا ہے۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ لوگوں کے گلے کا بوجھ، جو غلامی کے پٹے بوجھ پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے اوپر بھار ہے، میرا محبوب وہ غلامی کے پٹے بھی اتار پھینکے گا، ان کو آزادی عطا فرمائے گا، غلامی کا بوجھ بھی اتار دے گا۔ اس محبوب پر جو ایمان لائے گا میں نے اس کو بھی بھلائی لکھ دی ہے۔ آگے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا، اے موسیٰ جو ایمان لائے گا، بھی کس پر؟ ان پر، سرکار پر۔ اے موسیٰ جو بھی ایمان لائے گا میرے محبوب پر، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی عزت کرے گا۔ کیا کرے گا؟ جو حضور پر ایمان لائے گا اور عزت کرے گا ان کی۔ اللہ نے عزت کرنا بھی شرط رکھ دی ہے۔ یہ بھلائی اسی کو ملے گی جو مصطفیٰ کے لڑ بھی لگے گا، ایمان بھی لائے گا، عزت بھی کرے گا میرے محبوب کی۔ آگے فرمایا وَعَزَّرُوهُ، اور جو ان کی عزت بھی کرے گا، کتنی؟ ٹکا کے، مبالغے کے ساتھ جو عزت کرے گا۔ وَنَصَرُوهُ، جو میرے محبوب کی مدد بھی کرے گا۔ کیا کرے گا میرے محبوب کی؟ نہ تو اللہ نے فرمایا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ
کوئی اور مدد کرے گا؟ تیرے محبوب کی مدد تو صرف تو ہی کرتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا میں اس کے لیے بھی بھلائی لکھ دوں گا جو میرے محبوب پر ایمان بھی لائے گا، عزت بھی ان کی کرے گا اور ان کی مدد بھی۔ وہ کیسے مدد ہوگی؟ مثلاً کہا جائے اور سرکار کے دین کے لیے مدرسہ بنانا ہے، چلو چندہ جمع کرو۔ اب جو ڈال رہا ہے وہ کس کے دین کے لیے ڈال رہا ہے؟ سرکار کے لائے ہوئے دین کے لیے۔ سرکار کے لائے ہوئے دین کی مدد کرنا یہ سرکار ہی کی مدد ہے، سمجھ آ گئی نا؟ یہ مطلب ہے اس کا۔ آگے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو نور ہم نے اپنے محبوب پر اتارا ہے اس نور کی جو پیروی کرے گا اس کے لیے بھی ہم نے بھلائی لکھ دی ہے۔ اولئک ھم المفلحون، یہ جو لوگ میرے محبوب کی عزت کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں اور ان کی مدد کرنے والے ہیں اور ان کے لائے ہوئے نور کی پیروی کرنے والے ہیں، فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اللہ بہانے بہانے سے اپنے حبیب کی شان بیان کرتا ہے، مگر نہ دیکھیں نا گناہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بولے 5 منٹ اوپر ہو گئے، گناہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی بچھڑے کو رب مان لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میری اس امت کو بخش دے، یہ توبہ کر رہے ہیں یا اللہ ان کو معاف کر دے، فرمایا معاف کروں گا لیکن یہ کرنا پڑے گا، پھر فرمایا ان کو بھی معاف کروں گا، ان کے لیے بھی بھلائی لکھ دوں گا، ساتھ میں اپنے محبوب کے لیے بھی ان کی غلاموں کے لیے بھی بھلائی کر دوں گا، لکھ دوں گا۔ تو ساتھ میں اللہ نے پھر اتنی محبوب کی صفت، ثنا، شان اور عظمت کو بھی بیان